الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے قابل قدر محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اجتماع میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ آنا سب کا قبول فرمائی۔ قابل قدر محترم بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، اور وہ شرط ہے کثرت، یعنی کثرت ذکر۔ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی عبادتوں کا حکم ہمیں دیا ہے، ساری عبادتوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حد مقرر کیا ہے، لیکن ذکر کے معاملے میں اللہ رب العزت کا قانون جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکراً کثیرا، یعنی اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان مرد اور عورتوں کی تعریف کی ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان مرد اور عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے بخشش اور اجر عظیم۔ یعنی میرے محترم بھائیوں، یہ ذکر ذاکرین جو ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، لیکن جو لوگ ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی یہ ذکر اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ویسے ہی اپنے کام کے لیے، یعنی ذکر کے لیے نہیں، ویسے ہی ذاکرین کے ساتھ اپنے کام کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی بھی بخشش کروا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ذکر اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ محترم بھائیوں، آج ساری دنیا ایک چیز کے پیچھے پڑی ہے کہ ہمیں سکون کس طرح ملے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، جتنی بھی انسانیت ہے، سب کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں سکون ملے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے یعنی دلوں کا سکون اپنے ہی ذکر میں رکھا ہے۔ یورپ میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی، بہت زیادہ امیر ترین عورت تھی وہ، اور ساتھ ایک رکہ پڑا ہوا تھا اس کا۔ اس رکے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں یعنی جتنی بھی عیاشیاں ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، وہ میں نے سب کی، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہ ملا، آخر میں نے خودکشی کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی دلوں کا سکون تو ملتا ہے اللہ رب العزت کے یاد میں، اس لیے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یورپ میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے سویڈن۔
دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین ملک جو ہے نا وہ سویڈن ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر سویڈن والے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، کوئی کام بھی نہ کرے، 6 سال تک ان لوگوں کے ساتھ اتنی مال دولت ہے کہ وہ کائیں پھر بھی نہیں ختم ہوں گے، اتنا خزانہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، سویڈن کے ساتھ۔ لیکن ساری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والا ملک بھی جو ہے نا وہ سویڈن ہے، اور سب سے زیادہ طلاق کی شرح 78% شرح جو ہے نا طلاق کی وہ سویڈن میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر مال دولت میں، عیاشیوں میں سکون ہوتا تو وہ لوگ کیوں خودکشیاں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آنکھوں سے بھی دکھا رہا ہے اللہ رب العزت کہ دیکھو ان لوگوں کو خزانے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہے، پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ لوگ یاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ٹائم اپنی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث مبارک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو 4 چیزیں عنایت فرمائیں تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ نمبر 2، جسے شکر کرنے والا دل مل جائے۔ اور نمبر 3، جسے مشقت برداشت کرنے والا بدن مل جائے۔ اور نمبر 4، جسے نیک بیوی مل جائے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جسے مل جائے اللہ رب العزت ہم سب کو عنایت فرمائے۔ یہ جس کو بھی مل جائے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن رخصت ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بہت یہ تفصیلی حدیث مبارک ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اعمال میں سے ایسا عمل آپ بتائیں کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ محبوب ترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاذ، ایسے حال میں تیری موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یعنی ذکر اللہ ہر ٹائم کیا کرو، اتنا کیا کرو کہ آخری وقت میں بھی تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ 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 ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا نام لینا بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے ذکر سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ ذکر میں کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ملتا اس سے مجھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب میں لکھا کہ یہ فائدہ توڑا ہے کہ اتنے بڑے رب کا نام تم اپنی زبان پر لے رہے ہو۔ یعنی یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے ذکر کی لذت عطا فرمائی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اس نام کی کتنے برکات ہیں، یہ ذکر کی کتنے برکات ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے تقریباً 100 برکات لکھے ہوئے ہیں، اور وہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فضائل ذکر میں وہ بھی نقل کیے۔ یعنی صرف اللہ رب العزت کے نام میں جتنی لذت ہے، جتنے برکات ہیں۔ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صرف اللہ کے نام کے برکات، کہ اللہ رب العزت کے نام کی یہ برکت بھی ہے، رزق میں اللہ پاک اور وسعت عطا فرماتے ہیں، زندگی میں برکت ہوتی ہے، یعنی اس کے برکات جو ہے نا وہ گنوا رہے تھے۔ اس کے مریدوں میں سے فلاسفر، بہت بڑے فلاسفر تھے بولی سینا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اپنے شیخ کو، ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ایک نام ہے اور اتنے زیادہ فائدے ہیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ ایک نام کے اتنے زیادہ فائدے ہو۔ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا، او گدے تجھے کیا پتہ ہے؟ تو وہ بھی لوگ، اس کو بھی لوگ جانتے تھے، بڑے فلاسفر تھے بولی سینا۔ جب
ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے اسے کہا کہ گدے تجھے کیا پتہ ہے؟ تو اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا، رنگ بھی اس کا زرد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ ابو الحسن کیوں؟ تمہارے چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہے اور تمہارا رنگ بھی جو ہے نا وہ بھی زرد ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیا کہا؟ آپ نے مجھے سارے لوگوں کے سامنے گدھا کہا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک گدھے یعنی ایک خر کے لفظ میں، ایک گدھے کے لفظ میں اتنا اثر ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا اس نے، تمہارے چہرے پر جو ہے نا پسینہ آ گیا، تو اللہ رب العزت کا نام تو بہت بڑا ہے، کیوں اس میں اثر نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز سے تازہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں۔ لوگ حیران ہوں گے عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو پھر پکارنے والا کہے گا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن یہ اعزاز ہوگا ذکر کرنے والوں کا۔ اور اس سے بڑھ کر حدیث مبارک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجلس ذکر ہوتی ہے تو پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے اے مجلس ذکر والو، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور پھر یہ فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ آپ لوگوں کی گناہوں کو، خطاؤں کو اللہ رب العزت نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ ہر ٹائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض قوم، بعض خاندان والے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان لوگوں کے چہروں سے نورانیت چمکتی ہوگی، لوگ حیران ہوں گے، رش کرتے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اور اکٹھے بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے ہوں گے دنیا میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجالس ذکر جو ہوتے ہیں، مشائخ یہاں پر صبح بھی شیخ حفظہ اللہ فرمایا کہ یہاں پر یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ سیکھنے کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، پھر تنہائی میں ذکر کرنا ہم سیکھیں، ذکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ٹائم ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔